بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہر حساس دل نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہو۔ کیا جن لوگوں سے ہم دنیا میں ملتے ہیں، کیا ان سے ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری روحیں عالم ارواح میں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کو پہلی بار ملیں مگر دل کہے کہ یہ اجنبی نہیں ہے؟ بات چند منٹ کی ہو مگر محسوس ہو جیسے برسوں کی شناسائی ہو، یا کسی سے بے وجہ انس ہو جائے یا بے وجہ اجنبیت۔ یہ سب کیا ہے؟ محض نفسیات یا روح کا کوئی راز؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ سورہ اعراف 172۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے علماء عالم ارواح یا عالم الست کہتے ہیں، جب تمام روحوں کو جمع کیا گیا اور اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب روحوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سوچئے، ہم سب اس ایک اجتماع میں موجود تھے، نہ کوئی امیر تھا نہ غریب، نہ کوئی مرد نہ عورت، نہ کوئی ملک نہ زباں، صرف روحیں تھیں اور رب تھا۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس اجتماع میں روحوں کے درمیان کوئی پہچان بنی؟ حدیث شریف میں آتا ہے روحیں گروہ در گروہ لشکروں کی طرح ہیں، جو وہاں ایک دوسرے سے مانوس تھیں، دنیا میں بھی مانوس ہوں گی، اور جو وہاں اجنبی تھیں یہاں بھی اختلاف ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں ایک اشارہ دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ روحوں کے درمیان پہلے سے ایک تعلق، ایک شناخت، ایک ہم آہنگی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں تناسخ یعنی بار بار جنم لینے کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پچھلی زندگیوں میں مل چکے تھے۔ اسلام کے مطابق انسان ایک ہی بار دنیا میں آتا ہے، تو پھر وہ احساس کیا ہے؟ صوفیاء کرام نے اس پر بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ مثلاً مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ روحیں دراصل نور کی لہریں ہیں۔ جب دو لہریں ایک ہی سمندر سے اٹھتی ہیں تو ان میں ایک خاص ہم آہنگی ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ دل دراصل روح کا آئینہ ہے۔ جب دو آئینے ایک ہی نور کی جھلک دیکھ چکے ہوں تو دنیا میں مل کر وہ نور پہچان لیتے ہیں۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو دیکھ کر دل نرم ہو گیا ہو، یا کسی سے مل کر بے وجہ بے چینی ہوئی ہو؟ یہ سب روحانی ہم آہنگی کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے، نفسیاتی پہلو۔ پیٹرن ریکگنیشن انسانی دماغ کرتا ہے۔ یہ چہروں، آوازوں، انداز گفتگو کو اپنے ماضی کے تجربات سے ملاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیں کسی عزیز کی یاد دلا دے تو ہمیں مانوسیت محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا سب کچھ روحانی ہے؟ نہیں، کچھ چیزیں نفسیاتی بھی ہوتی ہیں۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ ہر احساس کو ماورائی بنا دینا درست نہیں، اور ہر روحانی کیفیت کو صرف سائنس سے سمجھ لینا بھی مکمل نہیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی گہرائی میں۔ اگر واقعی عالم ارواح میں سب روحیں جمع تھیں تو کیا
وہاں ہماری کوئی خاص دوستیاں تھیں؟ کیا وہاں کوئی ایسا تھا جو آج بھی ہمارے دل کے قریب ہے؟ قرآن اس کی تفصیل نہیں دیتا، حدیث اشارہ دیتی ہے، صوفیاء اس پر غور کرتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، اصل اور مکمل تعلق صرف اللہ سے ہے۔ دنیا کے تمام تعلقات عارضی ہیں، ماں، باپ، شوہر، دوست، اولاد، سب دنیا تک محدود ہیں۔ آخرت میں رشتے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے۔ مثنوی معنوی میں ایک حکایت آتی ہے کہ ایک شخص ہر جگہ اپنے محبوب کو تلاش کرتا رہا، آخر اسے سمجھ آیا کہ وہ دراصل اس محبوب میں خدا کا عکس ڈھونڈ رہا تھا۔ یہاں ایک خطرناک غلط فہمی بھی پیدا کا تصور ہے، ٹوئن فلیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ نظریہ عام ہے کہ ہر انسان کی ایک آدھی روح ہوتی ہے جو دنیا میں کہیں موجود ہے، اور جب وہ ملتی ہے تو انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ اسلام اس تصور کی تائید نہیں کرتا۔ روحیں آدھی نہیں ہوتی، ہر روح مکمل تخلیق ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ روحیں مزاج، رجحان، نورانیت یا آزمائش کے اعتبار سے قریب ہوں، مگر مکمل ہونا صرف اللہ کے قرب سے ہے، کسی انسان سے نہیں۔ اب میں آپ سے ایک ذاتی سوال پوچھتی ہوں، کیا آپ نے کبھی کسی کے لیے بے وجہ دعا کی ہے، یا کسی سے دور ہو کر بھی اس کی خیر چاہی ہے؟ یہ روح کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ محبت اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ باقی رہتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اصل محبت وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، جو محبت اللہ سے دور کرے وہ فتنہ ہے۔ تو اگر آپ کو کسی خاص روحانی سے انس ہے تو خود سے پوچھیں، کیا یہ تعلق مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا غفلت میں ڈال رہا ہے؟ اگر قریب کر رہا ہے تو یہ نعمت ہے، اگر دور کر رہا ہے تو یہ آزمائش ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، کبھی روحیں ایک دوسرے کے لیے سکون بنتی ہیں، کبھی سبق۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف ہمیں جگانے آتے ہیں، کچھ ہمیں سنبھالنے اور کچھ ہمیں چھوڑنے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ عالم ارواح کی مکمل تفصیل ہمارے پاس نہیں، یہ غیب کا معاملہ ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ مگر ایک بات یقینی ہے، ہم سب ایک ہی رب کے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں اور دوبارہ اسی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ ہم روحوں سے پہلے ملے تھے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم دوبارہ جنت میں ملنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہمیں ایمان، تقوی اور اخلاص کے رشتے بنانے ہوں گے۔ یہ دنیا کی محبتیں اگر اللہ کے لیے ہوں تو وہ ابدی ہو سکتی ہیں، ورنہ سب کچھ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، اگر آپ کو کسی سے بے وجہ انس ہے تو اس انس کو اللہ کی طرف موڑ دیں، اس کے لیے دعا کریں، اسے اللہ کے حوالے کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی روح کو اللہ سے جوڑ لیں، کیونکہ عالم ارواح کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے۔ ہم سب نے کہا تھا بلا، ہم نے اقرار کیا تھا کہ وہی ہمارا رب ہے، بس اب زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اقرار کو سچ کر دکھائیں۔ اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے
اور ہمارے دلوں کو پاک محبت نصیب کرے۔ آمین۔